اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ نے اکثر اوقات سنا ہوگا یا جنتریوں میں دیکھا بھی ہوگا، ہر مہینے کچھ دن قمر در عقرب کہلاتے ہیں کہ آج قمر در عقرب ہے۔ یہ قمر در عقرب کیا ہے، اس کے بارے میں آپ سے روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ قمر در عقرب ویسے تو اس کو مطلب کہ اچھا نہیں سمجھا جاتا، جب یہ ہوتا ہے تو اس کے اندر کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور قمر در عقرب کے بارے میں نے یہ بھی پڑھا ہے اور سنا بھی ہے کہ آسمان پر جب ستارے اکٹھے ہو کر ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اس کے اندر چاند بھی شامل ہو جاتا ہے، درمیان میں چاند آ جاتا ہے، تو وہ اپنی شکل بچھو کی سی بنا لیتا ہے۔ وہ جو اس ستاروں کی شکل بنتی ہے وہ بچھو کی شکل بن جاتی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اور جب سے یہ کائنات بنی ہے، جب سے یہ سب کچھ ہوتا آ رہا ہے، جب ان کے درمیان میں چاند آ جاتا ہے تو اس کو قمر عقرب کا نام دیا جاتا ہے۔ اب یہ مہینے میں کسی بھی دن ایسا ہو جائے تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے، اور اس کے ٹائم جو ان سے ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی دن میں ہو جاتا ہے، کبھی رات میں ہو جاتا ہے، کبھی ایک دن کے لیے ہوتا ہے، 2 دن کے لیے ہو جاتا ہے، 3 دن کے لیے بھی ہو جاتا ہے۔ یہ ہر ماہ ایسا ہوتا ہے۔ وہ آپ جنتری میں اگر دیکھیں گے تو آپ کو ہر مہینے قمر در عقرب کا ایک کالا سا نشان بلکہ بنا ہوتا ہے، اور بچھو کی شکل اس پہ بنی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ آپ کو واضح پتہ چل جاتا ہے کہ آج قمر در عقرب ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرماتے ہیں کہ اس ٹائم سفر نہ کیا جائے۔ یہ ایک مطلب اس ٹائم جو سفر کریں گے وہ مبارک سفر نہیں ہوگا، اس ٹائم آپ سفر نہ کریں، اور اگر سفر کیا تو اس سفر کی خیر نہیں ہوگی، مطلب کہ بہتر نہیں ہوگا یہ سفر۔ یہ ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اسی طرح اولاد رسول اور یہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ اس دن نکاح نہ کیا جائے، کیونکہ اگر اس دن نکاح کیا جائے تو وہ نکاح خیر نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ نکاح بہتر نہیں ہوگا، وہ علیحدگی ہو جائے گی یا گڑبڑ ہو جائے گی، وہ نکاح خیر نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، اور کوئی کام کرنے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ آج قمر در عقرب تو نہیں۔ میرے اندازے کے مطابق قمر در عقرب میں سفر تو بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور وہ خوشی کا کام نہیں کرنا چاہیے ہمیں جو ہم عام دنوں میں کرتے ہیں، اور عام دنوں میں کرنے کی اجازت ہے، وہ ہم کر سکتے ہیں، کوئی خوشی کا دن ہو اس میں۔ اور مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں قمر در عقرب جو ہے نا وہ انسان کے موڈ کو آف کرتا ہے، اس کی خوشی نہیں ہوتی اس دن اس کے چہرے پہ بھی یا اس کے اندرونی طور پہ، اس لیے اس کو کوئی ایسا کام، اچھا کام، بہتر کام نہیں کرنا چاہیے قمر در عقرب میں۔ اور بہت سی کتابوں میں تو میں نے پڑھا بھی ہے اس کو، صورت کافی کتاب میں پڑھا ہے، شیخ صدوق صاحب کی بھی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس کے اندر مطلب کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ اس دن کوئی کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے کاروبار اس دن اوپن کیا ہے تو کاروبار کامیابی سے نہیں چل سکے گا قمر در عقرب میں۔ شادی کی ہے تو وہ شادی ہی نہیں ہوگی، اس کے لیے سختی سے اماموں نے منع کیا، اور یہی کچھ کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ سفر آپ کسی مقصد کے لیے بھی کرنا چاہتے ہیں، بہتری کے لیے کرنا چاہتے ہیں، ہاں اگر مجبوراً کسی کی فوتگی ہو جائے، کسی کی جگہ آپ نے ہسپتال میں کہیں جانا ہے، اس کو تو آپ صدقہ دے کر جا سکتے ہیں کہ آپ نے صدقہ دیا، اور صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں، اس وقت تو مجبوری میں ہے۔ لیکن یہ صدقہ کسی شادی میں جانے کے لیے نہیں دے سکتے آپ کہ اب میں کسی کی شادی میں جا رہا ہوں، سفر کر رہا ہوں، چلے میں صدقہ دے دوں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ فائدہ تو ہم ہزاروں کا لیتے ہیں، صدقہ ہم نے 10 روپے دے دیا، تو یہ صدقہ تو نہ بنا نا،
یہ تو ہم نے ایک شرمندہ ہی کیا صدقہ دے کر کہ اچھے کام کے لیے جا رہے ہیں، لاکھوں کا آپ کو فائدہ ہونا چاہ رہا ہے اور آپ 5-10 روپے فقیر کو جاتے دے دیے، میں نے صدقہ دے دیا۔ بڑے کاموں کے لیے بڑے صدقے ہوتے ہیں، یہ ہمارے، آپ اس کو اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ صدقہ یہ نہیں ہے کہ آپ بلڈنگ بنانے لگے ہیں، آپ نے کہا جی میں صدقہ دے دوں میری بلڈنگ کامیاب رہے گی، انہوں نے کسی فقیر آیا 20 روپے دے دیے، نہیں، یہ صدقہ نہیں ہے۔ بعض سفر مجبوری میں کیا جا سکتا ہے، وہ بھی اگر آپ اس کا صدقہ وغیرہ دے دیں۔ اس دن کوئی خوشی نہیں کرنی چاہیے، سفر نہیں کرنا چاہیے، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ کمر در اقرب آپ کو اکثر جنتریوں میں مل جائے گا، کمر در اقرب یعنی کمر کے اقرب کے درمیان میں، بچھو کے درمیان میں کمر آ جاتا ہے تو سمجھو اس کو کمر در اقرب کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر بڑی سختی سے عمل کریں، یہ اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ اماموں نے اور رسول نے اس کے لیے بہت سختی کی ہے کہ کوئی ہم خوشی کرنی ہے تو پہلے آپ دیکھ لیں یہ کمر در اقرب تو نہیں آ رہا۔ لوگ یہاں کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، بعد میں جناب علیحدگی ہو جاتی ہیں، روتے ہیں پیٹتے ہیں، یہ کیا ہو گیا، میں تو اپنے بھائی کی بیٹی لے کر آیا تھا، میں تو اپنی بہن کی بیٹی لے کر آیا تھا، لیکن وہ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے۔ صدقہ تو ہمیں ویسے بھی روز دے کے جانا چاہیے، کمر در اقرب ہو نہ ہو، لیکن ہمیں محمد اس کی آل کے اوپر جو کئی باتوں پہ مطلب یہ اس پہ عمل کرنا چاہیے، یہ ہمارے لیے بہتر ہے، یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے۔ اور اگر آپ ان کے ہاں میں ہاں ملائیں گے اور آپ اس کے نام میں نام ملائیں گے تو آپ مسلمان کہلائیں گے، کیونکہ رسول نے جو چیزوں سے منع کر دیا ہمیں وہ چیز نہیں کرنی چاہیے، رسول نے جس چیز کی اجازت دے دی ہے ہمیں وہ کرنی چاہیے۔ اس لیے کمر در اقرب کا میں اپنے بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، بہت خیال کرنا چاہیے۔ کوئی نئے کام کے لیے نہیں جانا نہیں چاہیے، نئی نوکری کے لیے جانا نہیں چاہیے، کوئی کاروبار نہیں کرنا چاہیے، کوئی خوشی نہیں کرنی چاہیے، کوئی گھر میں ولیمہ یا شادی نہیں کرنی چاہیے۔ ان چیزوں کا ذرا خیال سختی سے کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ اکثر میں نے دیکھا لوگوں کو گلہ شلہ کرتے ہیں، میری تو شادی کر کے قسمت ہی پھوٹ گئی، میرا تو کاروبار ہی ختم ہو گیا۔ وہ یہ عوامل بھی اس میں ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ میں سبھی یہی عمال ہوں گے، لیکن اگر آپ نے کمر در اقرب کا خیال نہیں کیا تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے آپ اس پہ عمل کریں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی، اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے۔